ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج ہماری آنکھوں سے آنسو پتہ ہے کب آتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نقصان ہو جائے، کوئی چوری ہو جائے، کوئی ڈاکہ ہو جائے، کوئی ظاہری طور پر مسئلہ بن جائے، کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو آئے، نماز چھوٹی ہو تو، فجر کی نماز بستر پہ رہ گئی ہو تو، داڑھی منڈی ہو تو، فلم دیکھی ہو تو، ڈرامے دیکھے ہوں تو، گانے سنے ہوں تو، بے پردہ عورت گھومی ہو تو، کبھی آنکھوں سے آنسو نکلے، قبر کے پاس کھڑے ہو کے رو رہے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اخوانی لمثل ھذا فعدوا، میرے بھائیو اگر تیاری کرنی ہے تو اس قبر کی کرو۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ فوت ہونے والا پتہ ہے تمہیں کون ہے؟ یہ میرا سعد بن معاذ ہے، خندق میں زخم لگے اور شہید بھی کہا جاتا ہے۔ کہا سعد بن معاذ عرش رب کا کانپ گیا، 70,000 فرشتوں نے جنازہ پڑھا۔ کہا ان للقبر زغطا، قبر دباتی ہے، لو نجا احد من زغطۃ قبر لنجا سعد بن معاذ، اگر کوئی قبر کے دبانے سے بچتا تو میرا سعد بچتا، قبر نے تو میرے سعد کو بھی معاف نہیں کیا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قبر کو یاد کر کے رو رہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ کون عثمان؟ جن کو جنت کی بشارت مل چکی۔ ما ذر عثمان، عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرو رضی اللہ عنہ، تمہیں کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، تم جنت میں جانے والے ہو، پکے جنتی ہو، جنت کی بشارت مل گئی، شہادت کی بشارت مل گئی۔ لیکن قبر کو یاد کر کے رو رہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، تو قبر میں نجات پا گیا وہ بعد میں بھی معاملہ آسان ہو جائے گا۔ میرے رسول اسلام نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا القبر افظع منہ، منظر تو بڑے دردناک ہیں مگر قبر کا منظر سب سے زیادہ دردناک ہے۔ قبر کی تاریکی، قبر کی تنگی، قبر کا اندھیرا، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی سورج، نہ کوئی چاند، نہ کوئی دیا، نہ کوئی لالٹین، نہ کوئی جنریٹر، نہ کوئی یو پی ایس، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ قبر کے اندر ساتھی بھی کوئی نہیں، دوست بھی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں، اور پانسا پلٹنے کی جگہ۔ عطا رحمہ اللہ رات کو پانسے پلٹ رہے ہیں اپنے بستر پر، تو بیٹی پوچھتی ہے ابا جی آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ کہا جب سے قبر کے بارے میں پڑھا ہے تیرے باپ کی نیند ہی چلی گئی۔ ہمیں کیوں نہیں یاد آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گناہگار ہوگا جس کو جواب نہیں آئیں گے فرشتے گرز اٹھائیں گے، دنیا پوری اس کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہ سکے، گرز اٹھائیں گے، اتنا زور سے ماریں گے کہ جسم ریزہ ریزہ ہو جائے، اور بندہ کہے گا یا رب لا تقم الساعہ، اللہ قیامت قائم نہ کرنا، کہ قیامت کا مرحلہ اس سے بھی خطرناک۔ کون ہے جو آج اپنا حساب کر لے؟ کون ہے جو آج اپنے گناہوں سے باز آ جائے؟ کل کا پچھتاوا کسی کام کا؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو چکا ہوتا، یا لیتنی لم تلدنی امی۔ میرے نبی کا صحابی کہتا ہے رضی اللہ عنہ جو کہ جنتی ہیں پکے، کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھ کو جنے نہ ہوتا۔ اتنا ڈر لگتا ہے جہنم کی آگ سے، دوزخ کی آگ سے، ہم اپنا محاسبہ کیوں نہیں کرتے؟ زنا کی لذت، شراب کی لذت، سود کی لذت، پیسے دولت ڈیر، کوٹھیاں محل کس کام کے جب قبرستان میں جانا ہے؟ قبر میں رات آئے گی، کیا بنے گا اس قبر کے اندر؟ وہ خوش قسمت ہوں گے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، میرے رب نے مجھ کو بخش لیا ہے۔ اللہ کے بندو ساری تکلیفیں بھول جائیں گی، ساری پریشانیاں بھول جائیں گی۔ ترمذی کی روایت ہے نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جنت کو بنایا
بڑی خوبصورت جنت. جبریل امین کو کہا دیکھو اس کو. دیکھا تو کہا اللہ اس اتنی خوبصورت جنت میں سارے جائیں گے. تو کہا جبریل دوبارہ جا کر دیکھو. دوبارہ دیکھنے گئے تو جنت کے باہر کانٹے، تکلیفیں، پریشانیاں اور غم اور دکھ اور مصائب. کہا یا اللہ یہ پہلے اور جنت بعد میں. کہا ہاں. کہا پھر تیری جنت میں کوئی جائے گا اور جہنم آگ، شعلے، سانپ اور بچھو. کہا دیکھو. کہا اللہ اس میں تو کوئی نہیں جائے گا. کہا دوبارہ دیکھو. دیکھا تو جہنم کے باہر آرائش، سکون، آرام، راحتیں، بڑا کچھ. کہا یا اللہ یہ پہلے. کہا ہاں. کہا پھر جہنم میں بڑی دنیا جائے گی. لیکن حدیث کے الفاظ ہیں جب انسان جنت کے اندر پہلا قدم رکھے گا جس نے دنیا میں بڑی تکلیفیں لی ہوں گی، اللہ کہیں گے تم نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ تو بندہ کہے گا یا اللہ تیری جنت میں آ کے سب کچھ بھول گیا، کوئی تکلیف یاد نہیں رہی. اور جہنم میں بندہ قدم رکھے گا، غوطہ پہلا کھائے گا. اللہ پوچھیں گے بتاؤ تم نے کوئی دنیا میں مزہ دیکھا، آرام دیکھا، دنیا میں لذتیں کرنے والا؟ کہے گا اللہ تیری جہنم میں آ کے ساری لذتیں بھول گئی. کیا ہمیں قیامت کا دن یاد نہیں؟ کیا ہمیں قیامت کا منظر یاد نہیں؟ رب قرآن میں کہتا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. رب قرآن میں کہتا ہے الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، قیامت نے قائم ہونا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس. پڑھنا جب کہ کبھی گھر میں جا کے ترجمہ پڑھنا سورۃ القاریہ کا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. لوگ کس طرح ہوں گے؟ جس طرح روئی اڑ رہی ہے تنکے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی دنکی ہوئی کی طرح پہاڑ اڑیں گے. وہ قیامت کا دن. اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین ہلا دی جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور جو کوئی زمین کے اندر ہے وہ باہر نکال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. ابھی تک ہمیں 8 اکتوبر 2005 رمضان کے مہینے کا زلزلہ بھولتا نہیں. مظفر آباد اور باغ کے اندر کیسے کیسے دردناک واقعات پیش آئے، ابھی تک وہ زلزلہ نہیں بھولتا. باغ کا واقعہ بھائی نے سنایا. ایک آدمی تھا گھر کے اندر رہ رہا ہے، جب زمین مکان نے ہلنا شروع کیا، کھڑکی توڑ کر باہر سڑک پہ چھلانگ لگائی کہ جان بچ جائے. سڑک پہ چھلانگ لگائی تو سڑک کے اندر ہی دھنس گیا. اور باغ کا وہ واقعہ ہمیں نہیں بھولتا جو کہ اخبارات کے اندر بھی چھپا اور غزوہ اخبار کے اندر بھی آیا. ایک چھوٹا سا معصوم گھر کے اندر نیچے آ گیا، لینٹر کے نیچے آ گیا. ٹانگ اس کی نیچے آ گئی، ٹانگ نیچے آ گئی تو لوگوں سے کہتا ہے مجھے نکالو. اب لوگ اس کو کیسے نکالیں؟ کوئی کرین نہیں تھی، کوئی مشین نہیں تھی. کھینچتے ہیں تو بچہ روتا ہے، بچہ کہتا ہے مجھے نکالو. آخر چھوٹا سا معصوم کہتا ہے میری ٹانگ کاٹ دو اور مجھے نکالو. کہا تیری زندہ کی ٹانگ کیسے کاٹیں؟ کہا میری جان تو بچاؤ نا، جان قیمتی ہے کہ ٹانگ. پھر کچھ ایک آدمی نے حوصلہ کیا، آنکھوں پہ پٹی باندھی اور ٹانگ کاٹنا شروع کی. بچے کی چیخیں سنائی دے رہی تھی. ادھر ٹانگ کٹ گئی، پٹی کھولی تو بچہ بھی فوت ہو چکا تھا. ہمیں تو وہ زلزلہ ہی نہیں بھولتا، تو قیامت کا زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت. کیوں نہیں ہمارا دل سوچتا؟ کیوں نہیں ہماری آنکھ روتی؟ کیوں نہیں دل روتا
کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے چڑھ جائیں گے، مردے قبروں سے نکل آئیں گے، کہا ہر بندے کو پتا چل جائے گا، علمت نفس ما قدمت، جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔